کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں۔ کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ اس کو مٹا ڈالیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے۔ ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے، ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق، پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں۔ وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو، وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو۔ سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام میں، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سر انجام دیں۔ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے تشت لیلا تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، غرناطے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 عشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ جبر و ظلم کی داستاں رقم کی جا رہی ہے، یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ہماری شارگوں کو کاٹا گیا، اور جب خون بہہ گیا تو شارگوں میں پٹرول بھرا گیا، ہمارے جسموں کو آگ دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے
کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا، ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئی۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جہاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر میں نے بانکپن دیکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کے جان مارتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی۔ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ کیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے۔ کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں، لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلی کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے، اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔ مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ نے انہیں لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا اونچائے محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی
یہ کہتے رہ جاتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو گئے۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سستیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد کو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے متین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو، موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے۔ میرے اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک حاضر ہیں، اپنے آقا کے لیے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی بھی حاضر ہے، ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہے۔ اس نعرے کی لے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ صدائے دل نواز ہے، یہ اپنے آقا نامدار سے سچا
سچا اور کھڑا عہد غلامی ہے. اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے، لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ کہ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے بھی زلزلے، جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹھ گئی. گناہ گاروں کے کریم آقا، غریب نواز آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں اقرار ہے ہم سے بھول ہوئی. ہمیں معاف کر دیں، ماضی کی خطاؤں سے درگزر کریں. اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا. حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہیں گی. لبیک یا رسول اللہ. حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں. ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم مغرب کے کلچر کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آج کے بعد داڑھی نہیں مڈوائیں گے، آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے، رسم حنا کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. آقا جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے. یہ قافلہ اب یہاں سے نکلے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا نکلے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پورے زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اے اللہ شام کے اندر مسلمان جو ظلم، جبر اور عالمی طاقتوں کی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں اور عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اپنا خاص کرم پورے عالم اسلام کے شامل حال فرما. اس پوری کائنات کے اندر ایک انچ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی آتش و آہن برستے ہیں وہ دل اہل ایمان کی ہے. تیرے رسول کی امت گلی گلی یا رسول اے اللہ گلی گلی تیرے رسول کی امت رسوا ہو رہی. ہم ایک آفیہ صدیقی کو روتے تھے، آج گلی گلی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے، ان کی کوئی سننے والا نہیں. اے اللہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ ان بیٹیوں کو روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اور ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا ہے جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا. میرے مالک، میرے رسول کہ دین کے باندھنے والے آج اے مالک مجھے فریاد ہے، فریاد ہے مالک، تمہارے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے مالک. بلکتے ہوئے مجبور لاچار لوگ تجھ کو پکار رہے ہیں میرے مالک. اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دے گے بد مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہے بدکار میں ہوئے ذلت، کچھ بھی ہے مالک تیرے محبوب کی امت سے. اللہ تیرے رسول کی امت اتنی رسوا کافر دنیا پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. ان کے جانوروں بلیوں کو بھی زخم آئے تو اٹھا کے ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور تیرے رسول کی امت کی بیٹیاں کاٹ دی جاتی اور بچے بلکتے ہیں. ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں. مالک کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے. اے اللہ بھی یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. اے اللہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، روحیں بے چین ہیں. اس امت کو کوئی کھویا ہوا بیکار عطا فرما دے.
تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے، اے اللہ قبلہ اول کو آزادی دے دے، امت کو کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اج دین نبی دا مانگ یتیماں تے گھر گھر تکے کھاوے، کتھوں لبھا روتے تو گل لاوے، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیا جائے، اس عزت اور آبرو عطا کر دی جائے، اے اللہ پاکستان کو نظام رسول کی بہاریں بخش دی جائیں۔